بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین عزیز وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 39 ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آیہ مبارکہ نمبر 38 کی آخری دو باتیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو گزشتہ نشست میں رہ گئی تھی، ان دو باتوں سے گزرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اس آیہ مبارکہ میں 39 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو اللہ فرماتا ہے وہ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے قبل کی جو آیات مقدسات ہیں جو گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کی، ان میں مومنین کا ذکر ہوا. اب اس آیہ مبارکہ سے یہاں سے اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں وحدہ لا شریک کفار کا ذکر فرما رہا ہے، اور دوسرا اس آیہ مبارکہ میں اس سے قبل کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ان اعمال کا ذکر کیا، اس جماعت کا ذکر ہوا جو جنت میں واپس آنے والی ہے. اور اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اس جماعت کا ذکر کر رہا ہے جو جنت میں نہیں جائے گی، وہ اولئک اصحاب النار، جن کا ٹھکانہ جہنم. سمجھ رہے ہیں نا تطبیق پچھلی آیات کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کا کیا موازنہ ہے. اور پھر اس سے قبل کی جتنی بھی آیات گزری ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جنت میں جانے والے اعمال کا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس ہدایت کو اپنا لینا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی اپنائے گا ہدایت اس کا مقدر بن جائے گی. یہ دوستو دنیا میں کہیں ایسا اصول نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اصول ہے کہ آپ کسی بھی دنیاوی امتحان میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ 100% آپ پاس ہیں، ایک خدشہ رہتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ ہر وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اللہ رب العزت اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. فمن تبع، جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، ہدایا، اللہ رب العزت اسے ہدایت سے نواز دے گا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اب آتے ہیں یہ جو دو باتیں رہ گئی تھیں کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت، قیامت کے وقت، قیامت کے دن، موت کے وقت اور قبر کے ڈر سے وہ انسان گھبرائے گا نہیں، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس آیہ مبارکہ کا یہ مطلب ہے. اور وہ
مثال لے لیجئے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ دیواریں ہلنا شروع ہو جائیں تو انسان میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حال میں بیٹھا رہے گا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ دن وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھا لوں گا. دیکھیں آپ ایک کپ ہاتھ میں لیں اور اسے پورے زور کے ساتھ فرش میں پٹک دیں, فرش پہ مارے تو کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے ٹوٹے, وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وہ ایسا ایک طوفان ہوگا کہ جس میں زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے میں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس وقت وہ انسان خوف میں نہیں آئے گا, وہ اللہ کا بندہ اس وقت وہ ڈرے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, خوف کا یہ مت, اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ فرماتا ہے جب زمین تھر تھرانے لگ جائے گی پوری شدت, زلزالها پوری شدت کے ساتھ جب وہ کانپنے لگ جائے گی, اخرجت الارض اثقالها. قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں, ایک چاشنی ہے اس کے اندر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور سارا بوجھ زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان کہے گا آج اسے کیا ہو گیا, یہ کیوں سارا کچھ باہر نکال رہی ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اور اس دن وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات کو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, کیونکہ آج اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے کہ سارا کچھ باہر بیان کر دے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, یہ وہ بات ہے کہ انسان گرو در گرو اس دن پلٹ کے آئیں گے. کیوں کہ اللہ رب العزت انہیں لیروا اعمالهم, ان کے اعمال کو اللہ رب العزت دکھائے کہ تم نے کیا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کل کی تیاری کرو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, دوستو ذرہ برابر بھی نیکی ہے نا تو اللہ رب العزت اس دن وہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی, وہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان آیات مقدسات کی انسان تلاوت کرتا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, جو ہدایت پہ عمل پیرا ہو جائے گا, اللہ کی احکامات کو مانے گا, تو پھر اللہ فرماتا ہے اسے ان باتوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ میرا بندہ ہے, وہ ڈرے گا نہیں. اور پھر دوسری جو اللہ رب العزت نے بات بیان کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور انسان کو غم نہیں ہوگا. خوف اور چیز ہے, غم اور چیز ہے. وہ غم کیا ہے کہ جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ والے موت کی وجہ سے کبھی غم میں نہیں جائیں گے. وہ کیسے, میں قرآن کریم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس دن نامہ اعمال, ہر کسی کے اعمال اسے عطا کر دیے جائیں گے, دے دیے جائیں گے, اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اس دن وہ غم کھائے گا, اللہ مجھے یہ میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, یہ مجھے نامہ اعمال نہ میرے ہاتھ میں پکڑایا جاتا. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, اور جو موت آئی تھی وہ میرا ایسا قصہ تمام کر دیتی کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا نصیب نہ ہوتا. موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا. اس اللہ کے سامنے پیش ہونے سے وہ انسان غم نہیں کرے گا, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کی ہوس نے, مال کی ہوس نے تمہیں ایسا گمراہ کر دیا, گمراہ نہیں ایسا غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبروں میں آ گئے.
قبروں کے منہ دیکھ لیے تم نے. اور پھر جس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ سب کہو آؤ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پڑھو میرا نامہ اعمال. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. مجھے پکا یقین تھا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ. عیش و آرام کی زندگی بھی ہوگا، اللہ کے قرب میں ہوگا. اس لیے فمن اتبع ہدایا، اللہ رب العزت نے جو ہدایت کا پیغام بھیجا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرو. کوشش نہ کرو، اسے اپناؤ. اگر اپناؤ گے تو ان سارے معاملات سے اللہ رب العزت تم بھی وہ خوش قسمت بن جاؤ گے جن کے بارے میں فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے. اللہ دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سنتے ہیں عطا فرمائے.